السلام علیکم دوستو، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں کئی طرح کے مسائل ہیں، اور جب کسی غیر مسلم سے ان مسائل کی بنیاد یا وجہ پوچھی جائے تو وہ یہ کہتا ہے کہ اس کی بڑی وجہ اسلام ہے۔ بالخصوص عیسائی یا یہودی دونوں اسلام کو ہی دنیا کے سارے مسائل کا جڑ سمجھتے ہیں۔ ایسا ہی خیال والا ایک شخص جو کہ عیسائی تھا اور اس کا تعلق فلپائن سے تھا، وہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے سامنے کھڑا تھا۔ یاد رکھیے کہ یہ شخص سعودی عرب جیسی پاک سرزمین پر کھڑے ہو کر یہ باتیں کر رہا تھا، کیونکہ ڈاکٹر ذاکر نائک کا یہ سیشن اس وقت سعودی عرب میں منعقد ہو رہا تھا جب اس عیسائی نے اپنا سوال کیا۔ سوال کرنے والے نے کہا تھا کہ جہاں تک میرا علم ہے اور میرا تعلق جس ملک سے ہے وہ فلپائن ہے، وہاں کے لوگ اور یہاں تک کہ سارے انگریز مغربی ممالک یا ویسٹ، ان سب کا یہ یقین ہے کہ دنیا میں کئی مسائل کی وجہ جہاد ہے، اور جہاد ہمیں اسلام سکھاتا ہے۔ جب میں نے مطالعہ کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ اسلام میں جہاد اس وقت کے لیے ہے جب اسلام کو کوئی خطرہ ہو تو جہاد میں نکل پڑو، لیکن ابھی تو اسلام کو کوئی خطرہ بھی نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی دنیا میں جہادی کارروائیاں ہو رہی ہوتی ہیں اور مختلف تنظیمیں ہیں جو کام کر رہی ہیں۔ تو اگر اسلام کو کوئی بہت بڑا خطرہ ہوتا تو جہاد کرنا پھر بھی صحیح سمجھ میں آتا تھا۔ یہ کہ ہر وقت ہی کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے، آپ مسلمانوں نے دنیا کا امن تباہ کر رکھا ہے اور ہم عیسائیوں کو دیکھو ہم کتنے پرامن ہیں۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب، آپ ذرا سوچئے، میں آپ کی رائے جاننا چاہتا ہوں، آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ دوستو، اس شخص کا سوال انگریزی الفاظ میں ہے، آپ کے سامنے رکھے جائیں گے، مگر آپ کو یہ بتائیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس سے منہ توڑ جواب دیا۔ بالخصوص اس بات کا جواب اس نے کہا تھا کہ ہم عیسائیوں کو دیکھو ہم دنیا میں امن پھیلا رہے ہیں اور آپ مسلمان دنیا میں گندگی پھیلا رہے ہو یا بے امنی پھیلا رہے ہو۔ اس بات کا جواب ڈاکٹر ذاکر نائک نے بہت سخت انداز سے کیا تھا۔ پہلے اس شخص کے یہ الفاظ سنیے۔ My name is Romeo. I'm presently working in network engineer. Okay, my question is regarding, since our topic is the religion, my question is about jihad. You know, most of the Filipinos, they see, or the West people, or in my opinion, most of the people see that Muslims are the one who are creating troubles in the world because of jihad. As far as I know, I read, jihad is protecting your religion. If your religion is going to die, if it's like something is threatening your religion, then that's the time for jihad. But I see jihad nowadays as like distractions of people. You know, in Muslims, being a Muslim, I just joined the Muslim 2 months back, and this question comes to me, and I want to clear to some people, and why Muslims are starting the fight. And you know, we are as Christians before, we don't like troubles. We are a peace people. So I don't know what is your opinion regarding this jihad. ڈاکٹر ذاکر نائک نے جواب دینا شروع کیا اور سب سے پہلے کہا کہ ہمارے اس بھائی کو کچھ اعتراضات ہیں اور انہیں لگتا ہے کہ دنیا میں ساری بد امنی مسلمانوں نے پھیلا رکھی ہے اور عیسائی تو صرف امن بانٹتے ہیں۔ بہرحال میرے بھائی، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، دراصل عربی زبان کی ایک لفظ ہے جہادہ، اس سے نکلا گیا ہے۔ جہاد کی معنی کوشش کرنا اور جدوجہد کرنے کے ہوتے ہیں، اور اسلام میں جہادہ یعنی کہ جہاد کرنے کا حکم دیا گیا ہے اپنے معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے، اس وقت کے لیے جبکہ معاشرے میں کوئی بدامنی پھیل رہی ہو، اس کے خلاف جہاد کرنے کے لیے جہاد کا حکم دیا گیا ہے۔ جب میدان جنگ میں اپنی جان کی حفاظت کرنے کی بات کی جائے تو بھی جہاد کا حکم ہے، اور اگر دنیا میں کہیں پر بھی کوئی طاقتور کسی کمزور پر ظلم کر رہا ہو تو اس طاقتور ظالم کے خلاف کھڑے ہو جانا بھی جہاد ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے یہ الفاظ سنیے۔ اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک نے خود ہی بتایا کہ میڈیا کیسے جہاد کا غلط مطلب دیتا ہے اور دنیا میں غلط فہمیاں پھیل رہی ہے۔ Religion is dying, and Hebrews and Christians, they are very peace-loving, etc. Jihad is Arabic word which comes from jahada, which means to strive, which means to struggle. So jihad basically means to strive and struggle. In Islamic context, jihad means to strive and struggle against your own evil inclination. Jihad also means to strive and struggle to make the society better. Jihad also means to strive and struggle in the battlefield in self-defense. Jihad also means to strive and struggle to fight against oppression. So
So jihad basically means to strive and struggle. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ جہاد کی یہ معنی ہے اور ان صورتحال میں حکم دیا گیا ہے کہ جہاد کی جائے جو آپ سے تھوڑی دن پہلے بیان کی گئی، لیکن بدقسمتی سے ہوا کچھ یوں کہ میڈیا کے ذریعے کچھ اور لفظ پھیلا دیے گئے۔ مثال کے طور پر میڈیا میں کہا جاتا ہے کہ جہاد کا مطلب ہولی وار ہے۔ دوستو، ہولی وار اور اس کا مطلب جنگ ہوتا ہے، اور ہولی وار کا مطلب مقدس یا پاک جنگ، لہٰذا عربی میں ہولی وار انگریزی سے اردو میں کیا جائے تو مقدس جنگ اور عربی میں کیا جائے تو وہ مقدسہ بن جاتا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ پورے قرآن مجید میں اس قسم کا حرف مقدسہ کا لفظ کہیں پر بھی نہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کا یہ انداز دی کہ اس کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ پھر یہ لفظ اگر قرآن پاک میں نہیں ہے تو مسلمانوں کے بارے میں اس حرف مقدسہ یا ہولی وار یہ مقصد جنگ کو جہاد بنا کر پیش کس نے اور کیسے کیا؟ But unfortunately, what the media portrays, they translate jihad as the holy war. Holy war in Arabic means harbum muqaddasa. This word harbum muqaddasa nowhere appears in the Quran, in none of the authentic hadith of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So holy war is a wrong translation of the Arabic word jihad. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ تاریخ کی کتابوں کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ہولی وار یا حرف مقدسہ یہ لفظ دراصل عیسائیوں کی تاریخ سے ملتا جاتا ہے، اور یہ ان عیسائیوں کے بارے میں استعمال ہوتا تھا جب عیسائیت قبول کروانے کے لیے لوگوں پر ظلم کرتے تھے۔ جو لوگ عیسائیت قبول نہیں کرتے تھے ان کو وہ عیسائی مار دیتے تھے، اور جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ تم یہ کیوں کر رہے ہو تو وہ کہتے تھے کہ یہ ہماری ہولی وار ہے، حرف مقدسہ، یہ حرف مقدسہ ہے یعنی کہ مقدس جنگ ہے جس کے ذریعے ہم لوگوں کو عیسائیت قبول کروا رہے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتایا کہ یہ لفظ دراصل عیسائیوں کے لیے تھا جو ظالم تھے۔ اب آپ لوگوں نے آج کے دور میں بدقسمتی سے سب کچھ الٹا کر دیا اور مسلمانوں کو یہ کہنے لگ گئے ہو۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اونچی آواز سے یہ بھی کہا کہ دنیا کا کوئی بھی مذہب جس نے اپنے مذہب کو زبردستی قبول کروانے کے لیے دنیا کے سب سے زیادہ لوگوں کو جان سے مارا وہ عیسائیت ہے۔ So holy war is a wrong translation of the Arabic word jihad. This holy war, if you go back to history, was first used to describe the Christians, the Crusaders, who spread the religion of Christianity by force. Those who did not accept Christianity, they forced them to death. So these Crusaders, the word holy war initially was used for the Crusaders. Unfortunately today, the word holy war is used for the Muslims. So you say we were Christian, peace-loving. If you go back to history, the people who killed the maximum people in the name of religion, they were Christians. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ جہاد فی سبیل اللہ کی معنی یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں جد و جہد اور محنت کرنا، جو میں کر رہا ہوں یہاں پر لیکچر دے رہا ہوں یہ بھی جہاد ہے۔ اب اگر آپ لوگوں کا غیر مسلمانوں کا دل کرتا ہے تو کہہ دو کہ میں بھی بے امنی پھیلا رہا ہوں اور دنیا میں گند کر رہا ہوں یا بد امنی پھیلا رہا ہوں۔ ایک مسلمان کو اپنی زندگی کے ہر روز، ہر سانس، ہر لمحے میں جہاد کرنا چاہیے۔ On doing jihad every day of his life, every moment, strive and struggle. Hope that answers the question. دوستو، ڈاکٹر ذاکر نائک کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا، اور ہمارے چینل دین اسلام کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے تاکہ اسی طرح کی مزید ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچتی رہے۔ اپنا بہت بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔